میں کیا کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے. یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ. یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں، اس میں وحشت ہے. آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا. بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی. جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے. اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے. آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے. آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا. لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں. اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے. مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ چھپڑا سا تھا ایک. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی نبی کے دور میں تو
پتھر نہیں لگے تھے, آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا, اتنا سونا لگا ہوا ہے, اتنا گولڈ, اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا, اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا, پبلک مارکیٹ سے کیا تھی شارٹ, اور سکون نہیں تھا, ایک عجیب وحشت. انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں, خوبصورت بت بھی بنائیں گے, وہ مور بنایا ہوا ہے, چیتا بنایا ہوا ہے, بندر بنایا ہوا ہے, اور خوبصورت پھول, لیکن وہی ہے اٹریکشن, پھر بھی سکون نہیں ہے. مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی, فرش, کرسیاں بھی نہیں. اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے, یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں. مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی, بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا, یہ اس سے نہ سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی. اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی, کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم, ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, وہ کھا رہے ہوں, آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی, کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا, شراب جس نے کبھی نہ پی ہو, اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی, کیس آنکھوں کو دیکھا کرو, اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے, شرابی کی چمک ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے, بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار, چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے, داڑھی بھی شیو کرے گا, مونچھیں بھی شیو کرے گا, پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی, پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے, اس کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے, فیشل. ابے صحیح پرونانسیشن بلوایا کرو. فیشل نا, فیشل, یہ امریکہ سے آئے, یہ صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی, جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان سے ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کہتا تھا ویور, تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا, پتہ نہیں ویور ہوتا. ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے, تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا, تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے, پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا, تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر, تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں, مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے, اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا, ہم نے بہت دولہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, بہت دولہے دیکھے ہم نے, اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں, خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا. یعنی ہم
جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات, ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے نکاح پڑھتے ہوئے, خوش ہو رہا ہے اندر گھبرا رہا ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے, خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے ہیں بڑے خوش ہیں نا, ایسے بھی دیکھیں ٹینشن میں ہیں, گھبرا رہے ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں, بورنگ نہیں ہوتے, جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کم بخت کو خوشی نہیں ہو رہی, نہ غم ہو رہا ہے, نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر, تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں, علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے, تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے. اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو, کم بخت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے, لیکچرار کو بھی دیکھا ہے, جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں, حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے, ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے, لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے, سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو, بزرگوں کے ساتھ, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا, جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں, پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں گا. فشر فیشل, سوری شر تو رے آ گیا آخر میں, فیشل. داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو, بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت. اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے, اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال, ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں, ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں, جو پرہیزگار ہیں, مولویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا نا, ہم ان کو بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. حالانکہ ان کی ایج اس وقت تھی 75 سال یا 70 سال ہوگی. 70 سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہیں بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. ہم کہا یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو, اور ایسا وقار, اتنا چہرے پہ رونق. آ کے بیٹھتے تھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے, چپ خاموش محفل, کوئی شور شرابہ نہیں. آئے بیٹھے, دیکھا, نظر ڈالی, جو شاگرد بیٹھے ہیں نا ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے, بڑے تھوڑا سا مسکرائے, اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی, خیریت سے ہیں, بس پھر اپنے کام میں لگ گئے. وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا, نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, نہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے, نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان خوشی نہیں رہ سکتا. آج کل یہی ہے نا یار, کوئی میوزک ہو, کچھ انٹرٹینمنٹ ہو, کچھ پینے پلانے کا موقع ہو, کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں, اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا. ہم تو مس گیدرنگ والی شادیوں میں بھی بچپن میں گئے ہیں, لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی, چھوڑ دیا. ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے, زیادہ آگے کا ماحول نہیں دیکھا, وہ نائٹ کلبوں والا اللہ نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں آپ سمجھے پتہ نہیں اس صاحب کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے آگے نہیں گئے, بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آ گئے, اللہ نے بچا لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں, ایسا سکون, بس صفائی بہت تھی. حضرت کے وائٹ کپڑے, اس میں ایک مکھی کے بیٹ کا بھی نشان نہیں ہوتا تھا, بے انتہا صفائی پسند تھے. آئے بیٹھے, تھوڑی دیر کوئی نصیحت کی, 2 باتیں کی, 2 بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے. ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں, تو ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر, وہاں بیٹھ گئے.
تھوڑی دیر والد صاحب نے کہا بیٹھنے کے بعد، کہتے ہیں مجھے ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ، حالانکہ خاموشی ہے. وہ کہتے ہیں نا پن سائلنٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، پن ڈراپ سائلنٹ، یعنی پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے. ایسی خاموشی، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم چونکہ سہارنپور کی ہے نا، مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا، دادا کے گھر کے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا. وہاں بڑے بڑے اکابر تھے، بزرگ تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں بالکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں. حالانکہ کتنا فاصلہ سہارنپور اور کراچی میں، یہ ناظم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم، لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے؟ سیم. کیوں؟ ماحول دونوں جگہ سیم ہے، بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟